اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج مئی 1983 کی 27 تاریخ ہے. سورہ المجادلہ آ رہی ہے، 58 سورت 58، اور پارہ بھی نیا 28واں شروع ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس دوسرے دور میں 27 پارے ختم کر چکے ہیں. 28واں شروع ہے. 28، 29، 30 تھوڑی سی منزل ہی رہ گئی ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے تو 28واں پارہ. ایسے وقت میں یہ سامنے آ رہی ہے سورت مجادلہ، جب یہ شور مچ رہا ہے کہ عورت کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرے. اس کی یہ جرتیں بے باک ہو رہی ہیں. خلاف اسلام، خلاف شریعت. بند کر دو گھروں کے اندر. نظر بندی نہ کہو، بلکہ کہو یہ کہ یہ اسلام کا، خدا کے رسول کا حکم ہے کہ تم بند رہو. خود اپنے آپ کو نظر بندی میں رکھو. آواز زبان پہ مت لاؤ، اس لیے کہ مرد حاکم ہیں تمہارے اوپر. تو میں نے عرض کیا کہ اتفاق حسنہ ہے. یعنی اس وقت یہ سورت شروع ہو رہی ہے. کیا شروع ہو رہی ہے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. تھوڑی ایک تو میں پہلے عرض کر لوں، میں نے کہا تھا نا، ہمارے ہاں زوجہ تو صرف عورت کو کہا جاتا ہے، مرد زوج نہیں ہوتا. اس کا وہ ہوتا ہی نہیں زوج، وہ تو حاکم ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں زبان میں آپ دیکھیے الفاظ جو ہے، پنجابی زبان میں مجھے پتہ نہیں، اردو میں بھی وہ کہتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں تو مالک کہتی ہیں خاوند کو، اور میاں تو عام ہوتا ہے، یا اللہ میاں ہوتا ہے یا خاوند میاں ہوتا ہے. تو ان کے سامنے بات کرنا کیا بات ہے اس آزادی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت یہ ہے کہ مملکت کے سربراہ بھی ہیں. رسالت ہے کہ جس پہ ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. کیفیت یہ ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون. وہ کیا آیت جلیل ہے کہ خدا اس پر شاہد ہے کہ کبھی مومن نہیں یہ ہو سکتے تاوقت کہ اپنے معاملات تیرے پاس نہ لائیں، اور جب تو فیصلہ دے دے تو اس فیصلے کے خلاف ان کے دل میں بھی کوئی گرانی نہ گزرے. یہ کیفیت ہے. لیکن آزادی کا کیا عالم ہے؟ یہ کسی روایت اور حدیث کا محتاج نہیں ہے. یہ واقعہ قرآن نے اس کو محفوظ کیا اپنے اندر، یہ بتانے کے لیے کہ عورت کو بھی کتنا حق حاصل ہے اپنے حقوق اور اپنے دعوی کو پیش کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے ایک عورت کا نام تک نہیں لیا قرآن نے کہ مخصوص اور محدود ہو جائے گی بات کہ یہ واقعہ اس کا تھا، اس کا نہیں. قول اللہ تھی. تجادلوں کا وہ رسول جس کے فیصلے کے خلاف دل میں بھی گرانی گزر جائے تو مومن نہیں رہتا انسان. تو اس سے رسول جھگڑ رہی ہے. مجادلہ، جدل، یہ تو عام لفظ ہے. جنگ و جدل تو آپ نے سنا ہوگا، یہ وہی سے یہ لفظ ہے. جھگڑ رہی ہے رسول کے ساتھ. رسول کی ذات کا معاملہ نہیں ہے. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، وہ اس طرح اپنی شکایت کو خدا تک پہنچا رہی ہے. کیا ہوا تیرے ساتھ یہ جھگڑ رہی ہے. خدا کہتا ہے کہ رسول ہم سن رہے ہیں اس کی باتوں. کیا مقام ہے عزیزان ہماری میری بیٹیوں. رسول کے ساتھ اپنے حق کے لیے جھگڑ رہی ہے. خدا سن رہا ہے، شہادت دے رہا ہے. واللہ یسمع تحاورکما. یہ واضح کیا تحاور، محاورہ. تو یہ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا. تو یہی نہیں کیے جا رہی، تم بھی بات کچھ کر رہے ہو، یہ بھی بات کر رہی ہے. یعنی آپ اس منظر کو سامنے لائیے نا. اور مجادلہ ہے، جھگڑا ہے، دونوں طرف سے باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کے اندر کون سی چیز ہے جو رعایت کی ہے؟
تشتکی الی اللہ، خدا سے شکایت اپنے بیان کر رہی۔ اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خدا سے شکایت کرنے کی کا ذریعہ کیا ہے؟ اسلامی نظام مملکت کا سربراہ، اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا، کیا بات تھی جو وہ کیا جاتے تھے کہ خدا نے مجھے تو یہ خلافت اس لیے دی ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو اس تک نہ پہنچنے دوں، راستے میں ہی روک لوں، خدا تک اس دعا کے پہنچانے کی ضرورت ہوگی نا جو تمہاری ضرورت جہاں رکی رہے، تو میں اگر اسے یہی پورا کر دوں تو پھر خدا کا دروازہ اسے تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے، بابا میں ہی کر دوں۔ اور اگر وہاں تک یہ پہنچے گی تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ میری شکایت ہوگی کہ میں تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کر سکا، تو خدا کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ خدا کے نظام پہ ہوتے ہوئے خدا کے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، معاملہ یہی حل ہو جائے گا۔ تشتکی علی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ معاملہ تم دونوں کا ہو رہا ہے، ہم سن بھی رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور فیصلہ اس عورت کے حق میں ہو رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس خاص مسئلے کے متعلق وحی کے احکام نہیں آئے تھے۔ جہالت میں یہ ہوتا تھا، اور اب تو خیر عرصہ ہوا یہ موقع نہیں دیکھنے ملا، یا ہمارے ہاں بھی جہالت میں مرد عورتوں کے متعلق، بیوی کے متعلق غصے میں آ کے جہاں اور باتیں کرتے تھے وہ یہ بھی کہتے تھے تو میری ماں لگتی ہے، تو بہن لگتی ہے۔ یہ عام طور پہ جہالت میں ہوتا تھا۔ عربوں کے ہاں تو پھر جہالت عام تھی، اسے تو دوری جاہلیہ کہا کرتے تھے۔ یہ کہہ دینے کے بعد یہ سمجھ لیتے تھے کہ وہ عورت بیوی نہیں رہی۔ اب عجیب مصیبت میں پھنس جاتی تھی، طلاق نہیں ہوئی کہ کسی دوسری جگہ ہی شادی کر لے، اس کے یہ کہنے سے بیوی نہیں رہی تو وہ کل معلقہ ہو گئی۔ یہ تھی وہ پوزیشن، سچویشن جس کے لیے ابھی قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، اور نظر آتا ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ بات اس عورت نے یہ کہا کہ میری زندگی کے متعلق کوئی فیصلہ ہونا چاہیے، تو اس کے ساتھ نکاح ختم ہو گیا ہے تو میں دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہوں، متعلقہ کی حیثیت سے نہیں ختم ہوا تو یہ بیوی کی حیثیت سے رکھنا ہوگا مجھے۔ تو کیا فیصلہ ہے اس کا؟ یہ تھا وہ معاملہ۔ کیا بات ہے! اس انداز سے یہ آزادیاں تھیں اس نظام کے اندر کہ دخل رہی ہے اور خدا سن رہا ہے، اور اس پہ پھر خدا کی طرف سے فیصلہ ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی، یہ اگر کوئی اس طرح سے جہالت میں غصے میں آ کے کہہ دیتا ہے تو یہ محض جہالت ہے، اس سے وہ بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، بیوی نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا تھا۔ یہ رشتے عقدی ہیں، بیوی کے ساتھ ایک معاہدہ کی روح سے رشتہ قائم ہوتا ہے، اور وہ رشتہ ٹوٹتا بھی اس معاہدے کے توڑ دینے سے ہے، ویسے نہیں ہے۔ وہ ماں نہیں بن سکتی، نہ ماں ہو سکتی ہے۔ کیا بات ہے! وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ قَوْلِ وَزُورًا، یہ جو کہہ دیتے ہیں یہ غصے میں آ کے یہی ایک بکواس کی بات ہے جو کر دی ہے، جھوٹی بات ہے جو یہ کہہ دی ہے، سچی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اس قسم کی چیزیں جو ہی پیش میں آ کے بکواس کر دیتا آدمی، وہ قانون نہیں بن سکتا۔ عفو کے معنی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس سے یوں گزر جانا، غفور کے معنی ہوتا ہے جو کوئی یہ کیا ہے اس کی حفاظت دے دینا، حفاظت ہم دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ حکم ہوا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، کہ غصے میں آ کے یہ کہہ دیا
اور اس کے بعد جب غصہ فروغ ہوا تو پھر اپنے جو کہا تھا اس کے اوپر نادم ہوئے، متاسف ہوئے، تو پھر کیا صورت ہے؟ تو اگر تو یہ بات ہو کہ ٹھیک ہے بھائی تم نے کہہ دیا، پھر تم نادم ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا، قرآن کہتا ہے کہ اس طرح سے تو معاشرے کے اندر روز ہی یہ کچھ بچپن کا معنی ہو جائے گا، یہ تو بچوں کا کھیل ہو جائے گا، یہ عقد نہیں رہے گا، معاہدہ نہیں رہے گا، جب جی چاہے یہ کہہ دیا، جب جی چاہے پھر میاں بیوی بن گئے۔ کچھ تھوڑی سی تو پابندی، کوئی تھوڑی سی تو سزا اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ کہا کہ وہ میاں بیوی تو بدستور رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کفارہ اس قسم کا کچھ دینا پڑے گا۔ یہ ہے جو اس نے کہا عفو غفورا، جرم نہیں ہے، طلاق نہیں ہوئی، نکاح نہیں ٹوٹا، لیکن کچھ کفارہ، تاکہ آئندہ کے لیے تم محتاط رہو کہ پھر میں نے جوش جنون میں اگر جاہلیت میں اس قسم کے الفاظ کہہ دیے تو یہ کچھ بھگتنا پڑے گا۔ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو یہ اس زمانے میں تو غلام اور گونڈیاں عرب میں ابھی عام تھی۔ قرآن نے آ کے اس دروازے کو بند کیا جہاں سے یہ بناتے تھے جنگ کے قیدیوں کو، بند کر دی۔ جو موجود تھی ان کے متعلق پھر آہستہ آہستہ ان کو رہا کرنے کا، آزاد کرنے کا، ان کو جزو معاشرہ بنانے کے احکام دیے۔ قرآن میں معاملہ کا تیوان حکم کے متعلق جتنے احکام ہیں جن کو کہا جاتا ہے لونڈیوں کے متعلق، وہ سارے ان غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق ہے جو وہاں عرب میں اس معاشرے میں پہلے سے موجود تھے۔ بعد میں تو کسی کے بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا، تو آہستہ آہستہ ان کو یا تو رہا کرتے گیا قرآن، اسی طرح سے کفارے وغیرہ کی قسموں کے معاملے میں، اور یا ان کو ویسے کہا کہ آزاد کرو، یا ان کو جزو معاشرہ بناؤ۔ تو کہا کہ اگر کفارہ ہے تو تحریر رقبۃ۔ عجیب بات ہے، ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے نا کہ غلام اور لونڈیوں کے حق میں ہمارا جو مذہبی پیشوائیت ہے وہ تو بڑے زور سے کہتا ہے کہ قرآن میں جائز ہے، اب بھی بنائی جا سکتی، پوری کتاب لکھی ہوئی مودودی مرحوم کی موجود، ہمارے ساتھ یہ مقابلہ ہوا، جس میں کہا یہ تھا، انہوں نے آخر میں جب کوئی اور دلیل نہیں سوجی، لکھی ہوئی موجود ہے کتاب میں، کہ ان لوگوں کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ یہ قرآن سے اس قسم کے احکام لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہے بنیادی غلطی، بنیادی غلطی یہ ہے، بنیادی غلطی قرآن سے تو نہیں مل سکتی۔ اور چاؤ اتنا ہے کہ آپ کو یاد ہے، میں پہلے بتایا کرتا ہوں، بھٹو کے زمانے میں پارلیمنٹ میں جب یہ آئلی قوانین وہاں یہ بحث تھے تو ایک بہت بڑے مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ بابا تم 4 بیویاں کرنے پر پابندیاں لگا رہے ہو، اس قسم کی اس کے اندر پابندیاں تھیں، اس پہ تو ہمارا بس نہیں، لیکن کم از کم ایک لونڈی رکھنے کی اجازت تو دے دو۔ اسلامی مملکت اسلامی پاکستان کی پارلیمان کے اندر مولانا صاحب اٹھ کے فرما رہے ہیں آج قرآن میں ہر جگہ غلاموں کو آزاد کرنے کا تو حکم ہے، کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ اس کو تم غلام بنا سکتے ہو، بنا سکتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہر انسانی بچہ انسان ہونے کی جیس سے یکساں واجب تکریم ہے، تو کسی کو غلام بنانا، وہ تو کسی کو محکوم پہ نہیں بنانے کی اجازت دیتا۔ تحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ، یہ اس لیے ہے کہ تمہیں ذرا ہوش میں رہو، تم یوں ہی نہ بکواس کر دیا کرو، سنبھل کے بات کرو کہ صاحب یہ کرنا پڑے گا۔ ایک غلام کو آزاد کرنا پوچھو نہیں، پتہ نہیں کتنی مار پڑتی ہوگی، اگر اپنا ہے تو وہ تو پوچھو ہی نہیں، کہ ساری دنیا کے کام وہ ان سے لیتے تھے، دوسرے سے لے کے آزاد کرنا ہے تو بڑی قیمت دینی پڑتی تھی۔ تو کہا کہ 10 دفعہ سوچو گے اس کے بعد تم کس قسم کے الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے، واللہ بما تعملون خبیر، ہم جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اس کو روکنا ضروری ہے، لیکن اگر غلام خریدنے کی ہمت نہ ہو یا ایسا دور آ جائے جیسے ہمارا ہے کہ غلام اب ہے ہی نہیں، قرآن ہے نا، یہ اتنا ہی حکم نہیں دیا، نامکمل رہ جاتی۔ کہا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتمسا، غلام اگر نہ ہو آزاد کرنے کے لیے
تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. یہ بھی بڑی سخت گزرنے کی بات ہے. ایسے بھی تو ہیں کہ روزے رکھنے کی ہمت ہی نہ ہو ان کے اندر. روزوں کے احکام میں قرآن نے کہا ہے والذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین کہ جو بمشکل روزہ نبھا سکتے ہوں وہ روزہ نہ رکھیں, وہ ایک محتاج کا کھانا دے دیا کریں. تو ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں اس قسم کے کہ جو ہمت نہ رکھیں روزے کی, تو ان کے لیے فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا, جو اس کی بھی ہمت نہ رکھے تو 60 بھوکوں کے کھانے کا انتظام کرے. تو وہ جو جہالت میں غصے میں آ کے اس نے یہ کچھ کہہ دیا تھا, اس کے ازالے کے لیے متاسف تو وہ خود ہوا ہے, ندامت اس کو ہوئی ہے اپنے کیے کے اوپر. پہلی شرط تو یہ ہے, اسے توبہ کہتے ہیں نا, اور اس کے بعد اس کا کفارہ آئندہ کے لیے یوں ہی منہ سے پھٹ پھٹا کے یہ باتیں نہ کر دیا کرو. یہ ہے جو کفارہ قرآن نے قرار دیا. آپ کے یہاں پتا کیا ہوتا ہے, غصے میں آ کے تو میاں صاحب وہ بیوی سے کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق, 3 دفعہ کہنا ضروری ہے. وہ نیلامی میں جو ہوتا ہے وہ 3 دفعہ کہتا ہے نا, 1 2 3. ہاں 3 دفعہ اگر اس نے کہہ دیا ایک سانس میں تو وہ طلاق ہو گئی, ختم. قرآن نے تو یہ کچھ کہنے کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ ہے اس کا کفارہ. یہ تو خدا تھا نا جس نے یہ کچھ کیا. تو نے کہا کہ نہیں تھا, معاملہ اب ہمارے بس میں ہے. 50-60 برس کی وہ محترمہ خاتون, سر سفید ہوا ہوا, بیٹے بیٹیوں والی نہیں ہے, نواسے نواسیوں والی بھی ہے. طلاق طلاق طلاق. اس بیچاری کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے. ہم مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں, کیا کیا جائے گا صاحب. کہنے لگے کہ اب تو اس کے لیے صورت یہ ہے کہ یہ تمہاری بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرے. میری بیٹیاں معاف رکھیں, مجھے پورا ان کا حکم دہرانا پر شادی کرے, یوں رسمی نکاح نہیں کرے. ایک شرط کم از کم ہم بستری بھی کرے. دوسری صبح کو وہ شخص اس کو طلاق دے دے, پھر اس کے بعد یہ اس کی بیوی بن سکتی ہے. یہ آپ کی اس شریعت حقہ کا فیصلہ ہے جسے یہ یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں. آئلی قوانین کے خلاف جو شور مچا رکھا ہے وہ اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ یہ قوانین اس قسم کی طلاق کو طلاق ہی نہیں محسوب کرتا. یہ ہے وہ جو قانون وہ چاہتے ہیں کہ اس سے نافذ ہو, اسے حلالہ کہتے ہیں. اس بیوی کو پھر اس خاوند کے لیے حلال قرار دینے کے لیے اس پہ طلاق پڑ گئی. سوچ رہے ہیں اور پھر یہ تو معاملہ میاں بیوی کا بھی نہیں ہے. نکاح کا معاہدہ, عقد جو ہے, اگریمنٹ جو ہے, کانٹریکٹ جو ہے, وہ تو ان دونوں میں تھا. توڑنے کا حق ایک ایسی پارٹی کا جس نے کبھی ان کو دیکھا تک بھی نہیں. تو آپ نے اگلے دن پڑھ دیا ہوگا تو یہ اسلام نہیں. مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ جتنی خواتین تو وہ کہتے ہی نہیں ہے نا, وہ تو اس نفرت سے نام ان کا لیتے ہیں. وہ جن کے پاؤں کے نیچے جنت بھی کہتے ہیں تو گالیاں بھی دیتے ہیں. کہ جنہوں نے یہ ڈیمانسٹریشن کی تھی یہ ان قوانین کے خلاف جو ان کے متعلق بن رہے تھے یا نہیں بنے تھے, وہ بھی یہاں ڈیمانسٹریشن جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا ان کے نکاح ٹوٹ گئے تھوک کے بھاؤ سے. پتہ نہیں کتنے سینکڑوں کی تعداد میں تھی, نکاح ٹوٹ گیا. اب جب نکاح ٹوٹ گئے تو پھر جوڑنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی طریقہ کسی اور مرد سے جا کے وہ شادی کرے, طلاق ہو گئی نا. پھر وہی حلالہ ہو, پھر یہ قصہ ہو. اور ایسے کیسز آئے کہ وہ کوئی ملتا نہیں ہے جو اس طرح سے ایک رات کے لیے شادی کر دے
یہ واقعات آئے ہیں میرے علم میں. مولوی صاحب نے کہا کہ اب تمہاری مجبوری ہے تو اب اور نہیں ملتا کوئی تو چلیے میں ہی اپنے آپ کو ڈھونڈ دیتا ہوں سال میں. یہ کچھ کیا. دوسری صبح انہوں نے کہا کہ مولانا شرط پوری ہو گئی آپ طلاق دیجیے. کہ وہ رات کی بات رات میں گئی اب میں طلاق بات کچھ نہیں دے سکتا. جی یہ کیسے لا رہے ہیں وہ طلاق دیتے نہیں اور کوئی دلا ہی نہیں سکتا. باقاعدہ نکاح ہوا. قرآن نے کہا تھا لا تتخذوا آیاتنا ہوا. ہمارے احکام کو مذاق نہ بناؤ ان کی ہنسی نہ اڑاؤ. اس سے زیادہ ہنسی بھی اڑائی جا سکتی ہے. تلک حدود اللہ یہ خدا کی باندھی ہوئی حدیں ہیں ان کو نہ توڑا. للکافرین عذاب علیم ان کو توڑنے والے جو ہیں ان کو کافر کہا گیا ہے. ان کے لیے عذاب علیم کہا گیا دردناک عذاب. اور اس سے زیادہ دردناک عذاب اور کون سا ہو سکتا ہے جس میں بحثیت قوم کے ہم سارے گرفتار ہیں. عزیزان من سورہ المجادلہ کی 4 آیت تک ہم آ گئے. 5ویں آیت سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم